مسلم بھائی آپ ہاں جی جی السلام علیکم. میں اجازت کی میں سب کو سلام. پہلے تو مفتی صاحب سے بس میں آج یاد بھی کر رہا تھا مفتی صاحب کو، کاش آج مفتی صاحب سے ایک سوال تھا. مفتی صاحب ہم لوگ مسلمان ہیں ماشاءاللہ الحمدللہ، ہمیں قرآن کی جو نزول ہے اس کا ہمیں تو مسلمانوں کو پتہ ہے کہ اس میں امر بھی ہے، اس میں ہدایت بھی ہے اور ساری چیزیں ہیں. لیکن اگر ہم کسی دہریے کو جو خاص طور پہ ویسٹرن دہریہ ہے اس کو اگر ہم قرآن کا پرپس بتائیں تو ہم اس کو کس پرپس کے لیے یہ آیا ہے قرآن، اگر یہ بولا جائے کہ نالج گین کے لیے ہے تو کس ٹائپ کی نالج ہم مسلمان اس کو بولیں گے؟ تو یہ تھوڑا سا میں آپ سے سننا. ہاں میں آواز کٹ رہی ہے لیکن بہرحال سوال سمجھ میں آ گیا ہے کہ اگر ہم کسی ویسٹرن دہریے کو یا کسی بھی دہریے کو، آج کل دہریہ ویسٹرن ہی ہوتا ہے، تو اس کو بتائیں کہ قرآن کا پرپس کیا ہے تو کیا بتائیں گے؟ اگر ہم یہ بتائیں کہ قرآن نالج کے لیے تو کس طرح کی نالج کے لیے؟ دیکھیں قرآن کا پرپس قرآن نے خود بیان کر دیا ہے، اور یہ پرپس سب کے لیے ہے، وہ چاہے ایسٹرن دہریہ ہو کہ ویسٹرن، وہ چاہے ہندو ہو کہ پھر وہ سکھ، اور یا پھر وہ عیسائی ہو یا کرسچن یہودی، سب کے لیے جو ہے یہی ایک پرپس ہے، اور وہ یہ ہے کہ ہدی للمتقین، یعنی یہ کتاب ہدایت ہے. اور سورہ فاتحہ میں اللہ تعالیٰ جو ہمیں سکھاتا ہے اہدنا الصراط المستقیم، تو یہ اسی لیے سکھاتا ہے، ہم اس سے ہدایت طلب اسی لیے کرتے ہیں چونکہ قرآن کے آغاز میں جب ہم نے ہدایت طلب کی تو اس سے ثابت ہوا کہ پوری قرآن پوری کتاب ہدایت ہے. اب یہ ہدایت کن لوگوں کو دیتی ہے؟ ان لوگوں کو جو ہدایت کے طالب ہوتے ہیں، چاہے وہ دہریے ہوں یا کسی دوسرے مذہب سے اور دین سے تعلق رکھتے ہوں. ویسٹرن دہریے کو آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ بھائی تمہاری جو پوری زندگی ہے شروع سے لے کر آخر تک، تمہاری پیدائش سے لے کر موت تک، اگر وہ اسی الحاد کے اوپر مبنی ہے، تمہارا پورا نظام، تمہارا پورا کلچر، تو اس سے بڑھ کر دنیا میں کوئی گمراہی نہیں ہے، اس سے بڑھ کر دنیا میں کوئی خرابی نہیں ہے. اور اگر اس خرابی کا تمہیں علاج چاہیے، اس بیماری کا تمہیں علاج چاہیے، تو وہ علاج صرف اور صرف قرآن کریم دیتا ہے. اب آپ کو کس طریقے سے ثابت کرنا ہوگا؟ بھائی ظاہر ہے کہ آپ ان کا جو پورا معاشرہ، پورا کلچر ہے، وہ ان کے اسی الحادی نظریے کے اوپر مبنی ہے. آپ ان کے معاشرے کی خرابیاں دیکھیں آج کل کی تاریخ میں، نہ ماں ہے، نہ باپ ہے، نہ بھائی ہے، نہ بہن ہے، اور ہسبینڈ اور وائف کا جو تعلق ایک ہونا چاہیے ایک صالح معاشرے کو تشکیل دینے میں، وہ تعلق نہیں ہے. لوگ ایک دوسرے سے شادی اس لیے نہیں کرتے، ہسبینڈ اینڈ وائف کے طور پر رہیں گے ضرور 20 25 سال، لیکن شادی اس لیے نہیں کرتے کہ مرد کو یہ خطرہ ہوتا ہے کہ اگر میں نے شادی کر لی تو کچھ سال بیوی میرے ساتھ رہے گی اور اس کے بعد ڈیورس فائل کرے گی اور میری آدھی دولت لے جائے گی اور کسی دوسرے مرد کے ساتھ بھاگ جائے گی. یہ معاشرہ اور یہ کلچر ہے، اور بڑے بڑے مالداروں کے ساتھ جو ہے اس طریقے سے ہوتا ہے، اسی لیے باقاعدہ ایک ٹرمینالوجی ہے گولڈ ڈگر. تو یہ یعنی اس طرح کے کلچر میں، معاشرے میں کہ جہاں نصف سے زیادہ آبادی کا باپ کون ہے یہ پتہ نہ ہو، تو پھر اس معاشرے کی خرابی کی انتہا کیا ہوگی؟ تو ظاہر ہے کہ اس معاشرے کو صحیح کرنے کے لیے اگر نسخہ کیمیا کسی کے پاس ہے تو پھر وہ قرآن کریم ہے. آپ یہ بتائیں گے؟ جزاک اللہ خیر مفتی صاحب، بہت بہت اچھا. میں 2 پوائنٹ ملے. اللہ آپ کو اور عرفان میں اقبال عطا فرمائے. تو میں اجازت لوں گا. آمین. السلام علیکم. بہت شکریہ. وعلیکم السلام.